کی حالت جو میں دیکھ رہا ہوں نا، تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ادھر دل سے تکلیف ہوتی ہے کہ ایک بندہ 30 سال اپنا سب کچھ قربان کرنے کے بعد اس کی پارٹی پر بھی لوگ اعتماد نہیں کرتے، اور آ کر اس کو بھی کہتے ہیں کہ یار تم نے کیا کیا ہمارے لیے۔ میں اپنی پارٹی والوں سے کہتا ہوں، انسان کے بچے بنو، جنہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، اور جو بیٹھے رہتے ہیں نا کہ ابھی رجسٹریشن کروانے کے لیے لوگ، جس نے نکلنا ہوتا ہے وہ رجسٹریشن پہلے کروا کر نہیں نکلتا ہوتا، اور جس نے لوگوں کو نکالنا ہوتا ہے وہ ان کے لیے رجسٹریشن نہیں کرواتا ہوتا۔ ٹھیک ہے، ہمارے ذہن میں تو یہ بڑی کلیئر ہے یہ بات، اور میں چاہتا ہوں یہاں بزرگ بیٹھے ان کے سامنے تو بات کرتے ہوئے مجھے شرم بھی آتی ہے، لیکن نوجوان ہے جو، میں دل کے ایمان سے آپ کو یہ بات کہتا ہوں، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کے بعد اگر اس ملک کی کوئی امید ہے نا، وہ عمران خان ہے۔ خدا نہ خواستہ عمران خان ہمارے درمیان نہ ہو، یہ تو 2.5 سال عمران خان ہمارے درمیان نہیں تھا، دیکھ لو پارٹی کا کیا حال ہے، دیکھ لو ملک کس طرح غلام بن گئے یہودیوں کے، کہ نہیں بن گئے نا۔ وہ بندہ کیوں اندر ہے؟ وہ کہتا تھا نہیں دیتا یار، میں تمہیں اڈے نہیں دیتا، میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں، ایبسولوٹلی ناٹ کہتا۔ اپنے حالات دیکھ لیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کسی کو، جس کا دل آتا ہے اپنی لوٹ مار کی دکان کھولی ہوئی، جس کے دل میں آتے جو کرتا ہے۔ تو میں باقیوں پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنی پارٹی والوں کو کہتا ہوں بہت ہو گیا، عمران خان کے لیے سیریس ہو جاؤ، اور اس سے پہلے کہ لوگوں کو یہ لاوا پھٹے اور ہم بھی پھٹ پڑے، اس سے پہلے انسان بنو اور سیریسلی خان کے لیے کام شروع کرو۔ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، جھک نہیں مار رہے، یہاں سے بڑے لوگ بکواس کرتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھے کیا، مزاحمت کا جھنڈا میدان میں ہر وقت گڑا ہونا چاہیے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں صبح نکلنا ہے تو میں نے جانا کدھر ہے۔ خوشحال گڑھ پہ بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں پر پنجاب بھی موبیلائز ہوتا ہے، وہاں سے بھی لوگ آتے ہیں، کوارٹ بھی آتا ہے، آپ سب لوگ۔ تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ صرف اتنی ہے، میں اپنے لیے آپ سے کچھ بھی نہیں مانگتا، قسم سے خان صاحب آ جائے گا، ہو سکتا ہے میں سینٹ کا استعفیٰ دے کر میں کہوں خدا حافظ بھائی بھائی، میرے بھی بوڑھے ماں باپ ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے گھر بار کو ٹائم دیں گے، کوئی اپنا روزگار کریں گے، سینٹ سے جتنی تنخواہ ملتی ہے یہ ہماری ہائی کورٹ کی ایک کیس کی فیس ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے۔ مجھے کوئی اس چیزوں کا اتنا شوق نہیں ہے، ہو سکتا ہے میں آپ کو کبھی دوربین میں بھی نظر نہ ہوں، لیکن یہ موقع اگر ہم نے کھو دیا، خدا نہ خواستہ عمران خان ہم سے چلا گیا، بیاد پختنے والا تو کرنے تھا کہ عمران خان نہیں، وہ اللہ کا زندہ تبیارہ، ٹھیک ہے، ہر سے کہا عمران خان مار رکھا بنا کوئی سے، اور باقی غیر خبر ہے نا، دیکھے بالکل دا خبر ہے زمانہ میں منہ ډیره غټه نه هلی ده، منہ کمزوری ده نه هلی ده، او دې باندې ملامت پکار دی جوړ شي، ټیک ټاک پکار دی جوړ شي، لکه 10-12 کارونه دلته مو حکومت دی ما ته بولې چاوي چې یار کوارټ ته د میاشتې نه سالانه چاوي چې 8-10 ارب روپۍ صرف د رایلټي او په دغه کې راځي، ولا عالم چې رښتیا وي چلو 5-7 ارب راځي، 4 ارب راځي، چلو لسو کالو کې 40 ارب روپۍ د کوارټ راغلي، چرته لیدې شي دلته خو بوم نشته، نو دا چرته ځي دا پیسې د باندې چرګې خلک یو خلکو ته گپ مو جوړ کړی عمران خان ویژن نه، عمران خان سوچنا، عمران خان هغه سړی دی چې پہله ځل 2013 کې چې کله حکومت رالو، اصلي شی څه وي؟ د خلک ذهني طور باندې آزادول، خلکو لاس کې طاقت ورکول، امپاور کول خلک۔ پہلا کار چې عمران خان کړی و کنه 2013-14 کې، تاسو خلکو ته یو 2 قانون جوړ کړي وو، رائټ ټو انفارمیشن، رائټ ټو سروسز، تاسو ته به بچو ته چاته پته وي، چاته پته شته رائټ ټو سروسز څه شي بچي، چاته پته شته؟ تاسو یو سرکاري دفتر کې یو افسر له درخواست ورکوي کنه، تاسو یو سرکاري کار وي او هغه یو خاص مدت کې چا کار ونه کی کنه، تاسو هغه خلاف قانوني کاروایی کوي شي، دا تاسو ته د عمران خان حکومت، عمران خان ویژن مطابق تاسو ته د حقوق ورکړي دي، چاته پته شته؟ نه، او نه به څوک درته ښیي، ولې چې که دا کار تاسو شروع کړو، که بجلی دفتر کې تاسو مسلې حل کېدل شروع شوې، که په ګیس دفتر کې، په نادره کې، په ډي سي دفتر کې د مسلې حل کېدل شروع، بیا به د غټو غټو جوړه څوک سي، بیا به د خلکو غلامي څوک کوي؟ که کلم تاسو آزادول نه غواړي، ازادي ذهني طور باندې خلک آزاد کا، چې تاسو کلی کې دلته ناکبند کې یو لږ ځوانان داسې وی چې د هر څه ورته معلوم وي، هغه په دې باندې اواز اوچتول شو که نه؟ ټیک شو، تاسو حق د اوبو حق چوای شو چې دلته یو هغه وی عمران خان ویژن سره خلک ولاړ وی، تاسو ته عمران خان نظریه نه دی پورې چټایه، عمران خان نظریہ څه ده؟ ما ته یو کس ایک لڑکا، آپ بتاؤ مجھے، ایک بتاؤ 3 لفظوں میں اپنی پارٹی کا نظریہ بتا دو، کوئی بتا دو مجھے، ایک جملے میں 3-4-5 الفاظ میں مجھے پارٹی کا نظریہ بتا دو، 12 سال سے ہم یہاں پہ حکومت میں ہیں، ایک جملے میں کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتے، میں بتاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں بتانے کی۔
عمران خان نے کیا نعرہ لگایا؟ حقیقی آزادی. کس کی بنیاد پہ لگایا؟ لا الہ الا اللہ. مطلب ایک خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ روا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت توحید جو ہمارے دین کی اور پاکستان کی بنیاد ہے، کیونکہ پاکستان بنا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کی 80 سال کی تاریخ میں ایک بندہ آیا جس نے ایک نعرہ دے کر آپ کو دین کی بنیاد اور پاکستان کی بنیاد پہ واپس لے آیا. نمبر 1. دوسری بات یہ سمجھے دلتا انکوزیات ہوئی خلق کا پختو. دوسری بات اسی کلمے میں سے دوسری بات کیا ہے؟ جب ایک خدا سجدے کے قابل ہے تو مطلب انسان تو سارے برابر ہے نا. پھر ناگبند میں پینے کا پانی نہیں ہے اور وہ پشاور میں 100 ارب کے وہ لگا رہے ہو، بیوٹیفیکیشن کر رہے ہو، سرخی رنگ روغن اور وہ کر رہے ہو. کیوں؟ سب کے انسانی حقوق بھی برابر ہے. یہ وہ چیز ہے جو عمران خان قوم کو سکھا رہے ہیں، یہ آپ کو بتا رہے ہیں. یہ باتیں آپ کو کسی نے کہیں آتا ہے کوئی بتاتا ہے یہ باتیں. مساوات اور ہم سے پہلے الہامی دین تو آتے رہے. جتنے پیغمبر آئے اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے رہے. معاشرتی انصاف قائم کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. عمران خان وہی کام کر رہا ہے اور یہی معاشرتی انصاف ہے جو آپ نے ابھی مثال دی ہے نا کہ آپ پینے کا پانی نہیں ہے اور کسی کا بچہ اسکالرشپ پہ امریکہ میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے اور کیا کہ پھر بچے ساتھ میں مقابلہ ہے. عمران خان نے کیا کیا؟ سب کا تعلیمی نصاب ایک کر دیا. کوئی اچھی کالج میں پڑھتا ہو یا ناگبند کے کسی کالج میں پڑھتا ہو، ایک نصاب پڑھے گا. آپ مجھے بتاؤ میرے بچے کو اردو بولنا نہ آئے اور ایک بندہ جس کا بچہ ہارورڈ میں پڑھ کے آئے وہ CSS کے امتحان میں مقابلے کے امتحان میں ایک برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. جب ہم یہ سمجھیں گے تو ہمیں پھر پتہ لگے گا کہ عمران خان کیوں ضروری ہے. یہ تو پاکستان کی بات ہوگی. اس کے علاوہ عمران خان وہ بندہ ایک مہینے میں 2 دفعہ OIC کی اسلامی سربراہی کانفرنس پاکستان میں کروائی. اس نے جب سے وہ گیا ہے آج اسلامی دنیا کس حالت سے گزر رہی ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق نہیں دی کہ ایک دفعہ بٹھا لیتا ہوں سب کو یار بیٹھ کے بات تو کر لو. آپ کا مقابلہ ہمارا مقابلہ، اور ہمیں کمزور نہ کرو، ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، انڈے مت مارو. ٹھیک ہے؟ ہاں نہ ہاں سے تو خبر رکھوں برا دیبو جھگڑا چلا. ہماری جو جنگ ہے نا یہ صرف اپنے ملک کی بدماشیہ کے ساتھ نہیں ہے، جو اشرافیہ جسے کہتے ہیں نا بدماشیہ، جنہوں نے ملک کے وسائل بندوق یہ وہ سارا کچھ ہے جن کے پاس. ہماری جنگ صرف ان کے ساتھ نہیں ہے، ان کے ساتھ ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. ہماری جنگ تو ایپسٹین فائل والے غلیظ گندے لوگ جو ہے نا ان کے ساتھ ہے. اس دنیا کی جو سب سے غلیظ ترین مخلوق ہے ہماری جنگ ان کے ساتھ ہے. تو یہ ساری دنیا کی طاقت جو ہے نا تو ہماری آپس میں مل کے ہم ایک دوسرے کا بازو بنیں گے، طاقت بنیں گے. انشاءاللہ یہ مسئلے مسائل بھی حل ہوں گے، لیکن عمران خان کو نکالیں گے تو یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. یار میں ایک مثال اس کی دیتا ہوں. KDA مشران تو پتہ ہی تھا KDA اسپتال سے جوڑو آج سے 15-20 کا ڈھیر بن گیا، آج بھی کچرے کا ڈھیر ہے. کیوں؟ سسٹم نہ ہو، نظام نہیں تھا ٹھیک. ہم نظام کے خلاف لڑ رہے ہیں، ہم شخصیات کے خلاف نہیں لڑ رہے، ہم نظام کے. عمران خان کیوں جیل کے اندر ہے؟ کیونکہ وہ اس نظام سے لڑ رہا ہے. تو میں آپ سے پورے گاؤں سے میں معافی بھی مانگتا ہوں ہاتھ جوڑ کر. یہ جو آپ کے ساتھ آپ کو پانی اور یہ ساری چیزیں میں اس پہ معافی بھی مانگتا ہوں، اور میں کوئی آپ کے سامنے بڑک بھی نہیں مار سکتا، کوئی دعویٰ بھی نہیں کر سکتا. میرے پاس میں آج اللہ کا عاجز بندہ ہوں، آواز اٹھاؤں گا، بار اٹھاؤں گا، ہمیشہ اٹھاؤں گا. یہ میرا وعدہ ہے، آج بھی اٹھاؤں پھر بھی اٹھاؤں گا. میں آپ سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یار میں کوارٹ کو آپ کے لیے لندن بنا دوں گا، یہ کر دوں گا. وہ نہیں. پانی مل جائے لوگوں کو، تعلیم ایک جیسی سب کو مل جائے، بنیادی صحت کی سہولتیں سب کو مل جائیں، لیکن یہ ہوں گی تب جب عمران خان باہر آئے گا. اور وہ بندہ خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک کو جیل میں مر رہا ہے، اور کسی بدبخت کو وہ ارجنسی کا سینس ہی نہیں ہے کہ یار ہمارا لیڈر مر رہا ہے وہ چلا گیا تو کیا ہوگا. پھر تو یہ پاکستان نہیں رہے گا. ایک عمران خان آج آپ نے دیکھا ہے سنی شیعہ کیا بحث چل رہی ہے پورے اس میں. پٹھانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پاکستان بلوچستان میں کیا حالات ہے. اس طرح پاکستان ایک واحد بندہ ہے جو پاکستان کو ایسے جوڑ کے رکھا ہوا ہے جس نے وہ عمران خان ہے، اور اسلامی دنیا کی بھی امید ہے. تو میری آپ سے ریکویسٹ، آپ کی باتیں بالکل جائز ہیں، بالکل صحیح ہیں. اگر آپ اس سے سخت الفاظ استعمال کرتے تو آپ اس میں حق بجانے مدر تا ملامتی ہوں مفیدر نہ موالما اور مو امید اللہ نہ پس عمران خان صاحب عمران خان ورنہ کمزور ہو. دیکھو اخبلا تکراشا تاکہ نفسي کمی ده ځواني در سره نشته، پړه در سره نشته، تعلیم در سره نشته، شعور در سره نشته، تاکې د څه شي کمی ده. ما خو خپله سلیکشن نه کوم که نه، خو قسم مې دی بس چې د کوارټ بچ ځوانان داسې ځوانان دا ټول زه یم چې دا مخې له راشي الحق په زور خستل شي. ٹھیک ہے، آپ کو مانگنے سے کبھی بھی آپ کا حق نہیں ملتا، اس کے لیے اسے چھیننا پڑتا ہے. اسی لیے میں آج یہ بڑے واضح کہہ رہا ہوں 1 مہینے کے اندر اس کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. نہیں ہوگا تو پھر میں خود ادھر ہی ہوں گا آپ کے ساتھ. یہ میرا یہ دعویٰ نہیں ہے، کوئی بڑک بھی نہیں ہے، یہ میرا وعدہ ہے آپ کے ساتھ، بھائیوں کو والا وعدہ ہے.
भाई भाई के साथ करता हूँ, ये वो वाला है। बाकी मुझे न वोट दो, न मैं इलेक्शन में खड़ा होता हूँ, न कोई और चीज़ चाहिए। इमरान खान के लिए निकले हैं, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना, उसके साथ खड़े रहना है हम सब ने। वो निकल आए, और ये भी मैं आपको बता दूँ, इमरान खान निकलेगा ना, बाकी मुल्क में तो जो सफाई होगी आपकी अपनी पार्टी में बहुत बड़ी सफाई होगी। तो आपके टाइम का भी शुक्रिया, कहीं पे अगर मुझसे कोई गलती हुई उसके लिए माफ़ी भी, माजरत भी, लेकिन मैं आप में से हूँ, मैं कोई क़यादत व्यादत उन लोगों में से नहीं। आपका बहुत शुक्रिया। और अभी भी एक उसने पानी की बात की है, दूसरा मैदान की बात की है, इसके अलावा कोई और बात हो, किसी और के दिल में जो भी बात हो, खुदा की कसम दिल से कहता हूँ, बस मैं बुरा नहीं मानता, सख्त से सख्त बात हो मुंह पर करो, मैं यहाँ पर बैठा हूँ। प्लीज़, आपको सबको इजाज़त है, जो भी बात हो आप कर सकते हैं। अच्छा, और दुआ में खबर था जमा तब पल कली न यो कसम रखे बल्कि दस शहर सारा कोई भी करना तब मुखपल टीम छोड़ा हुई। जी नाज़रीन किराम, ईद के दूसरे रोज़ भी आप देख सकते हैं सुबह टीवी की स्क्रीन से कि डोर टू डोर कैंपेन जारी और सारी है। इमरान खान रिहाई मूवमेंट का आगाज़ रमज़ान शरीफ में ही खुरम ज़ीशान साहब सेंटर साहब ने कर दिया है। अभी दुआ का सिलसिला जारी है। या अल्लाह दिमो लीडरानों के दा ताकत पैदा की चिमुत बुनियादी मसले हल